ملفوظات حصہ اول کے صفحہ 119 کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، اور یہ قادری مشن نزد 9 محلہ مسجد بریلی یو پی کی طباعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ حضور یہ جو صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے سوال؟ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں کیا ایک وقت میں بیک وقت ہر جگہ چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ مجدد دین ملت بدعت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے۔ یہ ان کی طاقت پرواز اور ان کی قوت پرواز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی صفحے کے اندر کہتے ہیں سبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد کا وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا گیا ہے کہ حضرت سیدی فتح محمد جو تھے وہ بیک وقت، یعنی اگر کسی نے 1 بجے کی دعوت لی ان کی تو 1 ہی بجے آپ کے گھر بھی آپ کے بیک وقت 10 جگہ وہ حاضر ہوتے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعوت دینے والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں دعوت ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں دعوت، انہوں نے کہا ہمارے یہاں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر جگہ کہا ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ ظہر بعد یا کسی ٹائم جو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے ایک ہی بیک وقت ایک ہی ٹائم میں ہر جگہ آپ نے دعوت قبول کی ہے، تو کیا ہر جگہ آپ پہنچیں گے؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ کرشن کنہیا کافر تھا۔ دلیل دیکھیں، بیک وقت ہر جگہ حاضر ہونے کی دلیل مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا اعلی حضرت فرماتے ہیں۔ اور میں اپنے ان سنی بھائی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور یا غوث المدد غوث کا دامن رکھتے ہیں، اور جو ملانے انہیں گمراہ کرتے ہیں، جو ملانے غوث و خواجہ اور فلانے کا نام لے کر کے ان کی جیبوں کے اوپر ڈانگے ڈالتے ہیں، ان کے گھروں کی بریانیاں توڑتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو تم مسلمان ہو یا ان کے پیچھے چل کر کے تم جا رہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، تم ان کے پیچھے اپنے ایمان اور عمل کو کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ لوگ اس دور کے، اس امت کے دجال لوگ ہیں۔ یہ اس امت کے یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بدترین لوگ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قبروں کی عبادتیں اور قبروں کی پوجا اور قبروں کی پرستش کریں گے۔ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی، اور میں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں وہ سب بتاؤں گا۔ چنانچہ میں یہ جو اپنے آپ کو بیچارے غریب مسکین غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے دیں گے، جو چلاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا اپنے امام احمد رضا کی دلیل یہ کتاب ہے، یہ کتاب پڑھ کے ذرا ان مولویوں کو بتاؤ کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا۔ لکھتے ہیں کہ کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی 100 جگہ وہ موجود ہو گیا، تو فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تعجب کی بات ہے؟ سنیں آپ، یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ اچھا جناب، اسی صفحے میں 119 صفحے میں کسی نے پوچھا کہ حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ بڑی پوائنٹ کا سوال ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ بڑا ہی فخر کرتے ہیں، سلطان الہند جنہوں نے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے 90 ہزار ایک ہی ٹائم میں مسلمان بناتے تھے سب کو، نعوذ باللہ، اور پورا سمجھو اسلام انہی صوفیوں کے ذریعے پھیلا ہے، اور ان صوفیوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلایا ہے۔ اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت سے کئی 100 برس پہلے اسلام آ گیا تھا۔ گویا احمد رضا خان بھی اس بات کے معتقد نہیں ہے کہ اسلام خواجہ غریب نواز نے پھیلایا،
جب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام آ گیا تھا۔ ان ذرا مولویوں کو کوئی لگام پھیلائے کہ ایک طرف تو احمد رضا رکھتے ہو اور دوسرے اپنے امام کی بات کو تم لوگ اس طرح ٹھکراتے ہو۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام پہنچا ہوا تھا ہندوستان کے اندر۔ کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ شعر سنیں، شعر کیا ہے؟ شعر ہے کہ شب اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے۔ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے۔ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ تو امام اہل سنت مجدد دین بدعت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ شب میلاد کعبہ نے سجدہ کیا تھا۔ نعوذ باللہ، کس کا سجدہ کیا تھا؟ کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف، مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور کہا حمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا۔ احمد رضا صاحب سے کوئی پوچھے کہ تیرے باپ دادے نے دیکھا تھا یہ سب، یہ تو کہاں سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے؟ کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے، کہاں سے یہ تو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ اور یہ تو جلتے ہیں بیچارے، چنانچہ بطور تانا اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کیا کہ تم بہت سارے وہابیوں کو دیکھو گے، کوئی بھی بات ہو تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن شریف، دکھاؤ حدیث شریف، یعنی گویا کہ آپ قرآن اور حدیث کی دلیلیں مانگیں تو آپ سب سے بڑے حقیر اور ذلیل، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامۃ الدہر، یعنی ان کے عقیدے کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن و حدیث طلب کیا تو آپ جو ہے ذلیل ہیں، آپ کمترین ہیں۔ یہ امت کو یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے، یہ سلف جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقے سے امت کو بدگمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کتاب اللہ اور سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ امت کے منکرین حدیث نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ اور اپنے خانہ ساز دھرم اور مذہب کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ حیا کو آواز دو، شرم کو آواز دو، بے غیرتی اور بے حیائی کی اس سے بدترین مثال اور دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سوچیں آپ، سوال ہوا صفحہ 120 کے اندر کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، حضور غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں بتاؤ ذرا، ان کو سمجھائے، یہ ہمیں ذرا سمجھائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے، قرآن کریم کی کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اس کو کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ سوال ہوا کہ حضرت دیکھیں غوث کا مقام یہ ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ غوث کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے سامنے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے نیچے جو قطب کا درجہ آتا ہے، جب وہ غوث مر جاتا ہے تو قطب اس کے اوپر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ غوث مر جاتا ہے تو اس جگہ پہ قطب آ جاتا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگان دین مرتا ہی نہیں ہے، جتنے بزرگان دین ہیں یہ مرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے ان کی باتوں میں؟ یہ کیوں ٹکراؤ ہے ان کی باتوں میں؟ اس لیے کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب جھوٹا ہے اور